بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کربلا کا واقعہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، یہ ہم سب کے لیے بے شمار سبق کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات سے مستفید ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، سبق حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے نواسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے۔ لیکن جو واقعات پیش آئے ان دونوں چہیتے نواسوں کے ساتھ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی زہر دے کر شہید کیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے یہ چہیتی اولاد یہ کس طریقے سے شہید کی جائے گی، قتل کی جائے گی۔ بات تو لمبی ہو جاتی ہے، میں صرف اس بات پر آتا ہوں جو کربلا کا واقعہ تھا۔ اس حوالے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کربلا کے واقعے سے کہ پورا واقعہ تو بہت تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہوتا ہے اس موقع پر اور لوگوں کے علم میں بھی ہے، لیکن جو ہمیں دو تین باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس واقعے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی طاقت یزید کی تھی، اس ظلم کے آگے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حق کے راستے کو چھوڑا نہیں، جو حق تھا اس حق کے ساتھ ڈٹے رہے۔ حالانکہ کل 72 افراد تھے، شدید ترین مظالم کا شکار تھے، خواتین بچے بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حق کا دامن چھوڑا نہیں اور وہ حق کی بات کے اوپر ڈٹے رہے۔ تلواروں کے سائے میں، تیروں کی بارش میں، خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، جنگ جاری تھی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نمازوں کے وقت میں نماز نہیں چھوڑی۔ شمشیروں کے سائے میں آپ نے وہاں نماز پڑھی اور آخر وقت تک حق کے ساتھ وہ ڈٹے رہے۔ دوسری طرف یزید اور ابن زیاد کا لشکر تھا، وہ ظلم کے اوپر آمادہ تھا اور انہوں نے یہ تک نہ دیکھا کہ ہم کن کے ساتھ ہم زیادتی کرنے جا رہے اور ہمارا آخرت میں جا کر بنے گا کیا۔ تو ایک طرف تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حق کے ساتھ نبرد یعنی حق کے ساتھ یعنی کھڑا ہونا تھا، اور دوسری طرف جو یزید اور ابن زیاد کا لشکر تھا وہ ظلم کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سر بلند رہتے ہیں۔ وقتی طور پر تکلیفیں ملتی ہیں، وقتی طور پر پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جو لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں پوری دنیا میں ہمیشہ تا قیامت ان کا نام سر بلند رہتا ہے، اللہ کے ہاں بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی۔ اور جو لوگ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، وہ کتنے بڑے انسان کیوں نہ ہوں، لیکن ظلم ایک دن مٹ کر رہتا ہے اور ظلم وہ ختم ہو کے رہتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، آج اس واقعے کو کتنے 100 سال بیت گئے، لیکن آج تک یہ واقعہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس سے سبق حاصل کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یزید کا جو ظلم تھا، وہ یزید کا ظلم ہر سال اس کا ظلم بتایا جاتا ہے اور کوئی ایک انسان بھی اس کا نام عزت سے لینے کے لیے تیار نہیں، جس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ظلم در حقیقت ظلم ہوتا ہے، وہ مٹ کر رہتا ہے۔ یزید کے حالات آپ اگر پڑھیں تو جب تک یزید کو حکومت نہیں ملی تھی اس وقت تک یزید کی زندگی جو تھی وہ ایسی فسق و فجور والی زندگی نہیں تھی، وہ عام انسانوں کی طریقے سے جیسے عام مسلمان تھے وہ رہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کو اقتدار ملا، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورے کیے، استخارے کیے کہ جی میں یزید کو سربراہ یعنی خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو ان کے سامنے یزید کی زندگی کا یہ پہلو اس وقت تک آیا نہیں تھا۔ لیکن جب اس کو
خلافت ملی، جب وہ بادشاہ بنا، اس کی زندگی میں طرح طرح کے پھر تبدیلیاں آتی چلی گئیں اور وہ فسق و فجور کا شکار ہوتا چلا گیا۔ بات بتانے کی یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں ڈرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے اس بات کو کہ جب کبھی انسان کو اقتدار ملتا ہے، جب کبھی انسان کو طاقت ملتی ہے، جب کبھی انسان کو قوت ملتی ہے، اس قوت اور طاقت کے آگے انسان کو کبھی آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، کبھی انسان کو ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ بنی بنائی عزت انسان کی خاک میں مل کر رہ جائے۔ یزید کے ساتھ یہی ہوا کہ اس نے اپنا تلواریں اٹھائیں بھی تو کس عظیم شخصیت، کس مقدس شخصیت کے اوپر تلواریں اٹھائیں، اور طاقت ملی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ، وہ آخر وقت تک حق کے خاطر رہے اور حق کا پرچم سر بلند کیے رہے، اور انہوں نے حق کے آگے کبھی سر کو جھکایا نہیں۔ تو یہ ایک پہلو واقعہ کربلا کا۔ دوسری بات، یہ جو چونکہ واقعہ یہ محرم الحرام کا ہے، عاشورے کا ہے، یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، حضرات علماء کرام تشریف فرمائیں کہ دیکھیے عاشورے کی جو فضیلت ہے وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہی محرم کا مہینہ اور عظمت والا دن نہیں بنا، بلکہ عاشورے کی فضیلت تو پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا روزہ کیسے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہمیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی اور اللہ نے فرعون کو غرق کیا، یہ، اور ہم اس شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو چونکہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے اس کی فرضیت کو تو ختم فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس کا روزہ رکھنے کا تھا۔ تو اس دن کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی فضیلتیں ہیں۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس کی فضیلت کی صرف یہ وجہ نہیں ہے، اس سے البتہ ہمیں جو کرنے کے کام ہیں اس دن میں، وہ کرنے کے کام وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ ایک تو یہ کہ عاشورے کا روزہ رکھا جائے اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملایا جائے، اور رزق میں اپنے اہل و عیال کے اوپر فراخی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان اس دن میں اپنی اولاد کے، اپنے گھر والوں کے اوپر رزق میں کشادگی اور فراخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے رزق میں اور اس کے مال میں فراخی اس کو رکھتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ انسان سربلند رہتا ہے، وہ انسان اونچا رہتا ہے، وہ انسان عند اللہ محبوب ہوتا ہے جو حق کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور جو انسان ظلم کرتا ہے، جو انسان زیادتی کرتا ہے، وہ کبھی باعزت رہتا نہیں ہے۔ یہی اس کا سبق ہے۔ جو لوگ آج جیسے میرے سے پیش رو حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم نے بڑی عمدہ بات ارشاد فرمائی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نام تو لوگ لیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، لیکن زندگیوں میں کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ جو لوگ آج کے دن جلوس نکال رہے ہیں، جو لوگ آج کے دن پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اگر ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھا جائے تو نہ اتباع سنت نظر آتی ہے، نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کی کوئی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں تو ظلم کا دے رہے ہیں، تو وہ یزیدیت ہے۔ جو ظلم کا ساتھ دے گا وہ یزیدیت ہے، جو زیادتی کرے گا وہ یزیدیت ہے۔ تو ہمیں اس کا سبق ایک یہ بھی ملتا ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا، اہل بیت کا، ہم اتباع سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ آج جو لوگ واقعہ کربلا کے کو طرح طریقے سے بیان کرتے ہیں اور جلوس نکال رہے ہیں اور کیا کیا دھندے کر رہے ہیں، کہیں یہ بات سامنے نہیں آتی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کیا تھی، ان کے طرز عمل سے، ان کے طرز زندگی سے کہیں پتہ نہیں چلتا کہ حضرت حسین کی سیرت کیا تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انہی جلسے جلوسوں کا نام دین ہے، یہی حسینیت ہے۔ یہ تو حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت تو نام کس چیز کا ہے؟ حسینیت تو نام در حقیقت اتباع سنت کا ہے۔ آل رسول کتنا اونچا، کتنا معظم، کتنا عظیم نام ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگیوں میں ایک نورانیت ہو، زندگیوں میں اتباع سنت ہو، زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہو، اور وہ محبوبیت ہو۔
فسق و فجور بدعات کے ساتھ تو وہ محبوبیت نہیں آ سکتی. اس لیے ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ دیکھو شہیدوں سے تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. ایک شہید تو نہیں ہے ہماری تو تاریخ. تمام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام خلفائے راشدین شہید کیے گئے، اور اس کے علاوہ بے شمار شہداء صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اور اب تک شہیدوں سے زندگی بھری پڑی ہے. ہمیں اپنی اولادوں کو یہ بتانا ہے، خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں. ہر موقع پر ہم اتباع سنت کا ساتھ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کریں، اور جن اکابرین بزرگان دین اور جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا نام ہم لیتے ہیں، ان کی زندگیوں کی پرکھ اور سایہ وہ ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے، تاکہ لوگ ہمارے طریقہ کار کو دیکھ کر دین کی طرف راغب ہوں، نہ یہ کہ ہمارے طریقہ کار کو دیکھ کر دین سے بیدار ہو جائیں اور بھاگ جائیں. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.